اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ سبا نامی ایک شخص گھوڑا لے کے کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو وہ گھوڑا بہت پسند آ گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سبا نامی شخص کے پاس جا پہنچے اور پوچھتے ہیں کہ گھوڑا بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ آپ نے قیمت پوچھی، اس نے کہا اتنے کا ہے۔ آپ نے کہا رکو میں قیمت گھر جا کے لے کے آتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہیں انتظار کرتا رہوں گا۔ تو اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا اور گھوڑے کے بارے میں پوچھا۔ تو اس سبا نامی شخص نے بولا یہ گھوڑے کا سودا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں تھوڑے پیسے زیادہ دے دیتا ہوں، لیکن اس نے کہا ابھی مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گھوڑے کا سودا کر چکے ہیں۔ تو اس دوسرے شخص نے کہا کیا کوئی گواہ تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا مکھر جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی وسلم قیمت لے کے پہنچے۔ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے کہ ہاں میں سودا کیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اتنے میں لوگ جمع ہو گئے۔ تو اس نے کہا لوگوں کو دیکھ کر صادق بھی آپ ہیں اور امین بھی آپ ہیں، اگر دو لوگوں کے بیچ اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ کی شریعت کیا بتاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حضور کہتے ہیں میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، اور جس کے پاس گواہ نہیں ہے دوسرا شخص قسم کھا لے۔ دوسرا شخص جس کے پاس گواہ نہیں ہے وہ قسم کھا لے، یہ کافی ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ کے پاس گواہ ہے تو بتائیے ورنہ میں قسم کھا لیتا ہوں۔ اس نے پہلے ہی جھوٹ بولا تھا، قسم کھانا کوئی بڑی بات نہ تھی اس کے لیے۔ حضور لوگوں کی طرف دیکھے، کوئی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ جب سودا ہو رہا تھا تو کوئی شخص موجود نہیں تھا، اس لیے ہر کوئی چپ تھے۔ اتنے میں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور کہتے ہیں کہ گواہ میں دیتا ہوں۔ حضور نے جتنی قیمت پہ بتائے تھے وہ سودا کر چکے ہیں۔ اس نے کہا میرا مطالبہ تو پورا ہو گیا۔ اس نے کہا گھوڑا دے دی۔ ویسے تو وہ گھوڑے کی قیمت اس کو جتنے ملنا چاہیے تھا اتنا مل گیا اس کو، وہ تو پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا۔ اب جبکہ سب لوگ جا رہے تھے، اللہ کے حبیب خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں ادھر آؤ خزیمہ، تم تو جگہ پہ موجود نہیں تھے لیکن گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ بتانے پر خدا کو بن دیکھے ہم ایمان لائے، ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں، جبکہ آپ کے کہنے پر ہم مان لیے، تو یہ گھوڑا کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ جانے والے لوگوں کو آواز دے کے اللہ کے حبیب بلاتے ہیں اے جانے والوں رک جاؤ، میری شریعت میں جہاں کوٹ کچہری میں دو گواہ شریعت پوچھتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہ کافی ہے۔ اگر میں خدا کو ڈھونڈنا چاہوں تو بتاؤ کہاں جاؤں؟ شرق کو جاؤں، غرب کو جاؤں، شمال کو جاؤں یا جنوب کو جاؤں، یا زمین میں چھید کر دوں یا آسمان میں سیڑھی لگا دوں؟ ہمیں خدا کیا چیز ہے ہمیں بالکل بھی معلوم نہ تھا۔ آقا کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر ہم خدا پر ایمان لائے، بنا دیکھے خدا پر ایمان لائے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي إِنِّي کریم، حبیب میرے بندے تمہارے پاس آ کے مجھے پوچھتے ہیں کہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے پاس آ گئے،
اور تمہارے پاس آ کر میرا پوچھنے لگے۔ ان سے بتا دو جو کوئی بھی مجھے پانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو پا لینے سے مجھے پا لے گا۔ میرے محبوب انہیں بول دو جو کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ آپ کو پا لینے سے سمجھو مجھے ڈھونڈ لیا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ تو بالکل الٹا ہے، ہم تو ڈائریکٹ خدا کو پانا چاہتے ہیں۔ ہم تو صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکل گئے۔ صحابہ کو ہر چیز کی جانکاری تھی، لیکن آج ہمارا مزاج ایسا ہے اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو پاک اور نیک سمجھتا ہے، لیکن ادھر صحابہ کی حالت دیکھو، وہ پاک اور نیک رہنے کے باوجود بھی اللہ سے توبہ کرتے تھے واسطہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ لیکن ہم ڈائریکٹ خدا سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیا خدا سے ملاقات اتنا آسان ہے؟ اگر آسان ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ جو خود خدا سے کلام کرتے تھے ان کے لیے آسان کیوں نہیں ہوا؟ اگر خدا سے ملاقات اتنا آسان ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، تو پھر ان کو اتنا آسان کیوں نہیں ہوا؟ لوگ دنیا میں آ کے گمراہ ہونے لگے۔ جو حقیقت ہے اس کو چھپانے میں لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ہر چیز اگر خدا سے ڈائریکٹ مانگ لینے کا شریعت میں اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی 1,24,000 کچھ روایتوں میں آتا ہے 1,70,000 اتنے نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود آسمان سے آواز دیتا ہے میرے بندو میں تمہارا خدا ہوں، تم میری عبادت کرو۔ تو پھر یہ نبیوں کا سلسلہ، یہ ولیوں کا سلسلہ، پھر اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر حضرت حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کو سمجھ کے پڑھو، کیونکہ ہر چیز کی جانکاری یہ واحد کتاب ہے، اور تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ ہر تمہارے ہر سوال کا جواب اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر خدا کو ایک ماننے سے اگر تم مسلمان ہو تو پھر عیسائی اور یہودیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ لیکن ہماری شریعت یہ بتاتی ہے خدا کو ایک مانو لیکن واسطہ مصطفیٰ سے مانو۔